حضرت مولا علی علیہ السلام کا مقابلہ فتح پہلوان کے ساتھ۔ ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ حضرت امام علی علیہ السلام سے مقابلہ کرنے کے لیے ایک بہت بڑا پہلوان فتح کو لالچ دے کر بلوایا گیا تھا، جو 400 پہلوانوں جتنی طاقت رکھتا تھا۔ فتح کون تھا، اس کو کیا لالچ دیا گیا اور کس نے دیا تھا، اور اس پہلوان سے امام علی علیہ السلام نے کس طرح مقابلہ کیا تھا، یہ پورا واقعہ ہم اسی ویڈیو میں تفصیل سے آپ کو بتائیں گے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ تبوک کے قریب ایک قبیلہ آباد تھا۔ اس قبیلے کا ایک سردار تھا جو کہ اس حصے کا بادشاہ بھی تھا اور حضرت امام علی علیہ السلام سے بہت بغض رکھتا تھا اور کافر تھا۔ اس نے امام علی علیہ السلام کو قتل کروانے کے لیے ایک منصوبہ بنایا اور الگ الگ ملکوں سے طاقتور پہلوان بلوائے اور ان پہلوانوں کی آپس میں کشتی کروائی۔ 400 پہلوان، ان سبھی کی آپس میں کشتی کروائی۔ 400 میں سے 200 نکلے، پھر ان 200 پہلوانوں کی کشتی کروائی، ان میں سے 100 نکلے، پھر ان 100 پہلوانوں کی آپس میں دوبارہ کشتی کروائی، ان میں سے 50 نکلے، پھر ان 50 کی کشتی کروائی، ان میں سے 25 نکلے۔ ایسا کرتے کرتے ان میں سے صرف 2 رہ گئے اور پھر ان دونوں کی آپس میں کشتی کروائی، جن میں سے ایک جیت گیا۔ جو پہلوان جیت چکا تھا اس کا نام فتح تھا۔ یہ پہلوان 400 پہلوانوں کو ہرا کر جیت چکا تھا۔ بادشاہ بہت متاثر ہوا اور کچھ دن فتح کو آرام کروایا اور اسے بلایا۔ اب اس پہلوان سے کہتا ہے، بات سنو، اب میں نے تم پر اتنا خرچہ کیا ہے، اتنے پہلوان منگوائے، اس کی وجہ کیا تھی؟ کیا تم وجہ جانتے ہو؟ پہلوان نے کہا، نہیں، میں وجہ نہیں جانتا۔ بادشاہ نے کہا، میں اپنے لیے کوئی پہلوان نہیں رکھنا چاہتا، بلکہ میں ایک شخص سے شدید نفرت کرتا ہوں، اس کی پہلوانی بڑی مشہور ہے۔ اب یہ بات قابل غور ہے کہ حضرت امام علی علیہ السلام کا ذکر پہلوانوں میں کیوں کیا گیا؟ اس بادشاہ کے کہنے پر اس کے جو دربار میں لیکھک تھا، اس نے حضرت امام علی علیہ السلام کے بارے میں یہی لکھا تھا کہ وہ بہت بڑا پہلوان ہے، طاقتور ہے۔ اسی لیے بادشاہ نے فتح کو بھی یہی کہا کہ علی علیہ السلام ایک پہلوان ہے اور تم اس سے مقابلہ کرو، اس کے ساتھ جنگ کرو، اسے قتل کر کے اس کا سر میرے پاس لاؤ۔ اگر تو ایسا کرتا ہے تو میں تجھے اپنی بیٹی کا رشتہ دوں گا اور اپنی سلطنت کا آدھا حصہ تمہیں دے دوں گا اور مجھے فخر ہوگا کہ تو میرا داماد ہے۔ اب فتح نے 8 یا 10 پہلوان ساتھ لیے اور اپنے 2 بیٹوں کو بھی اپنے سفر میں ہمراہ کیا اور وہ مدینہ کی طرف نکلے۔ جب وہ مدینہ کی حدود میں پہنچے تو اس نے وہاں پہنچ کر اپنے خیمے وہاں لگا دیے۔ اگلی صبح فجر کا وقت ہے، ایک شخص مدینہ شہر سے نکلا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بیلچہ اور ایک رمپا تھا۔ اسے دیکھ کر فتح کے بیٹے نے کہا، بابا، وہ ایک شخص آ رہا ہے، کیوں نہ ہم اس سے پوچھ لیں کہ علی کون ہے اور کہاں ملے گا؟ انہوں نے اس شخص کو بلایا کہ اے نوجوان، ادھر آؤ۔ اس شخص نے فرمایا، کام آپ کو ہے، آپ آئیں۔ فتح اور اس کے بیٹے چل پڑے۔ وہ پاس آئے اور کہا، اے نوجوان، ہم اس شہر میں آئے ہیں ایک شخص کی تلاش میں، اس کے متعلق پوچھنا ہے۔ اس نے کہا، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ پوچھو۔ فتح کے بیٹے نے پوچھا، اس کا نام علی ہے، ہم جس سے ملنا چاہتے ہیں۔ تو اس شخص نے فرمایا، آپ پہلے اس سے مل چکے ہیں؟ انہوں نے کہا، نہیں۔ کبھی اس کو دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا، نہیں۔ کبھی اس کی آواز سنی ہے؟ انہوں نے کہا، نہیں۔ پھر اس نے فرمایا، تمہیں علی سے کیا کام ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم اس سے کشتی لڑنا چاہتے ہیں، دنگل کرنا چاہتے ہیں۔ اس شخص نے کہا، وہ کیوں؟ فتح کے بیٹوں نے کہا، ہم نے اس کام کے پیسے لیے ہیں۔ اس کے بعد فتح نے کہا، اس کے ساتھ لڑنے سے ہمیں بہت بڑا انعام ملے گا اور مجھے ایک لڑکی ملے گی جو کہ میری پسندیدہ ہے۔ اس شخص نے کہا، ٹھیک ہے، ایک کام کرو، تم پہلے مجھ سے لڑو، اگر جیت گئے تو علی سے مقابلہ کر لینا، کیونکہ علی کا پتہ اس وقت صرف میرے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا اور یہ صرف مجھے ہی معلوم ہے کہ علی اس وقت کہاں ہے۔ دراصل
وہ شخص ہی اصل میں حضرت امیر المومنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہی تھے۔ فتح نے کہا ٹھیک ہے، اب ایک طرف فتح اور ایک طرف مولا علی علیہ السلام۔ فتح جس نے 400 بڑے پہلوانوں کو ہرایا تھا۔ فتح نے کہا کس ہتھیار سے لڑنا چاہتے ہو؟ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا جو تمہاری مرضی۔ اس نے کہا اچھا، تلوار تو آپ کے پاس ہے نہیں۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا تو تلوار چھوڑ دے، میرے پاس بیلچہ ہے، تو تلوار سے لڑ اور میں بیلچے سے لڑتا ہوں، میری طرف سے یہ بیلچہ تیری تلوار کا مقابلہ کرے گا۔ فتح نے کہا اچھا، بڑے بہادر ہو، اگر آپ اتنے بہادر ہو تو وہ علی علیہ السلام کتنے بہادر ہوں گے۔ دونوں مقابلے کے لیے تیار ہوئے۔ فتح نے ایک وار کیا، پھر دوسرا وار کیا اور پھر تیسرا وار۔ فتح وار پہ وار کرتا گیا، امام علی علیہ السلام روکتے گئے۔ تلوار کے وار کرتے کرتے فتح رک گیا اور ہٹ گیا۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا فتح اور کوئی فرمائش؟ فتح نے کہا اے اجنبی، آپ نے مجھے مایوس کر دیا، تلوار اور بیلچے کی لڑائی ختم کرو، اب ہاتھوں سے لڑتے ہیں۔ فتح نے ایک وار کیا، پھر دوسرا وار کیا اور پھر تیسرا وار کیا، لیکن حضرت امام علی علیہ السلام دفاع کرتے گئے حتیٰ کہ فتح تھک گیا۔ پھر فتح کہتا ہے اب تیسرا دنگل لڑتے ہیں جس میں مجھے فن ہے، مہارت ہے، جس طریقے کا استعمال میں آخر میں کرتا ہوں، برچھی، میں اب برچھی سے لڑنا چاہتا ہوں۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، تو برچھی سے لڑ، میں اپنی دانتی رمبا سے لڑتا ہوں۔ اس سے یہی ہوا، فتح وار پہ وار کرتا گیا، امام علی علیہ السلام روکتے گئے، کیونکہ لڑتے وقت امام علی علیہ السلام بندے کے چہرے کو کم اور دل کو زیادہ دیکھتے تھے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے یہ محسوس کیا کہ اس شخص کے اوزار چل رہے ہیں لیکن دل صاف ہے۔ پھر کیا ہوا کہ فتح نے کہا میں تھک گیا ہوں، تو نے ایک وار بھی نہیں کیا، اب تو وار کر۔ حضرت امام علی علیہ السلام کے پاس جو رمبا تھا وہ فتح کی طرف کیا اور اشارہ کرتے گئے۔ مولا علی علیہ السلام رمبے کو اوپر کرتے جا رہے تھے، فتح بھی رمبے کے ساتھ ساتھ اوپر اٹھتا جا رہا تھا۔ فتح گھبرا گیا، بیٹے پریشان ہو گئے، نوکر سارے خوف زدہ ہو گئے کہ یہ کیا ماجرا ہے، اگر اس بندے میں یہ کمال ہے تو پھر علی علیہ السلام کے کمال کا عالم کیا ہوگا۔ فتح نے کہا اے اجنبی، میں ہار گیا اور میں اپنی ہار قبول کرتا ہوں، آپ جیت گئے، آپ کی فتح ہو گئی، لیکن مجھے اب نیچے اتار دیں۔ مولا علی علیہ السلام نے نیچے اتارا، اپنا رمبا اور بیلچہ سائڈ پر رکھا اور فرمایا ہاں اب بتاؤ فتح کیا کہنا چاہتے ہو۔ فتح نے کہا اے اجنبی، جس معاملے کے لیے میں ادھر آیا تھا وہ تو پورا نہیں ہو سکا، اب تو مجھے بتا دیں کہ آپ کون ہیں۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا جس علی کو تم ڈھونڈ رہے ہو میں وہی علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہوں۔ جیسے ہی فتح نے یہ سنا رونے لگا، ڈر گیا، خوف زدہ ہو گیا۔ مولا علی علیہ السلام نے پوچھا فتح رو کیوں رہے ہو؟ اس نے کہا کہ بڑی امیدیں لے کر آیا تھا کہ بہت بڑا انعام ملے گا اور پھر جس عورت سے مجھے محبت ہوگی وہ عورت ملے گی۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا فتح اے پہلوان، تو آیا کس در پہ ہے جس در سے آج تک کوئی سوالی خالی نہیں گیا؟ فتح نے کہا اے علی ابن ابی طالب، بات اگر صرف انعام کی ہوتی تو میں آپ سے مانگ لیتا، مگر بات اصل میں آپ کے سر کی ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کیا ہوا؟ گردن کی بات ہے جو علی علیہ السلام کے پاس ہے، اپنی تلوار نکال اور علی کی گردن لے جا اور اپنے مقصد کو پورا کر۔ فتح نے کہا اے علی علیہ السلام، اتنی مدت کے بعد، اتنے عرصے کے بعد کوئی رہبر ملا، کوئی رہنما ملا ہے، کوئی قائد ملا ہے اور میں ایک عورت کی خاطر اس کی گردن اتار دوں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ مولا
आया तो आपको कत्ल करने था, आया तो आपको हराने था, लेकिन खुद कत्ल हो गया, खुद हार गया। आप मुझे कलमा पढ़ाएं, मैं मुसलमान होना चाहता हूँ। मौला अली अलैहिस्सलाम ने कलमा पढ़ाया और फरमाया, पहले तेरा नाम फतह था, अब क्या रखूं? फतह ने कहा, मौला जो मंजूर नज़र हो वो नाम रखें। मेरे मौला मुस्कुराए और फरमाया, फतह, पहले तू फतह था, आज से तेरा नाम कंबर है, आज से तेरा नाम मैं कंबर रखता हूँ। और तारीख गवाह है कि तब से लेकर सिफीन, चम्मल और आखिर तक इमाम अली अलैहिस्सलाम के दामन को नहीं छोड़ा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।